بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 دسمبر 2021 بروز اتوار 30 ربیع الثانی بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کے نیوز لیٹر میں بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں جس پر بات کریں گے اومیکرون کی، بات کریں گے غیر قانونی غیر ملکیوں کی، بات ہوگی ویزا اور اس کے علاوہ فلائٹ اور اس کے علاوہ دوسری اور بہت سی نئی اہم اپڈیٹس پر، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف چھاپہ مہم جاری ہے، 14,000 افراد پکڑے گئے۔ سعودی عرب میں غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف جاری مہم کے تحت پچھلے ہفتے 14,519 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے، ان کو 25 نومبر سے لے کر 1 دسمبر کے درمیان گرفتار کیا گیا ہے۔ غیر قانونی تارکین سے پاک وطن مہم میں مختلف سرکاری نمائندوں پر مشتمل کمیٹی کام کر رہی ہے۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا گرفتار شدگان میں سے 7,413 لوگ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، 5,398 سرحدی قوانین کے، جبکہ 1,708 لیبر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اسی طرح 17 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو سرحد عبور کر کے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کمیٹی نے کہا غیر قانونی غیر ملکیوں کو پناہ دینے، سہولت فراہم کرنے اور ٹرانسپورٹ دینے پر بھی 7 لوگ مزید گرفتار ہوئے ہیں۔ اومیکرون سے بچاؤ کے لیے موجودہ ویکسین مؤثر ہے، وزارت صحت۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے اومیکرون وائرس سے بچاؤ کے لیے کرونا ویکسین کے فعال ہونے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت کے ترجمان نے اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر بتایا کہ اومیکرون کے حوالے سے موجودہ ویکسین مؤثر ہے، ابھی تک اس کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ ترجمان نے کہا وزارت صحت تمام حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے، معاشرے کو معتبر اطلاعات کی فراہمی ہمارا فرض ہے۔ بوسٹر ڈوز نہ لگوانے والوں کو کن پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ سعودی عرب کی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا کہ 1 فروری سے توکل اپلیکیشن میں ویکسین یافتہ یعنی محسن کا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے جو ان لوگوں کے لیے بوسٹر ڈوز لازمی قرار دے دی گئی ہے جنہیں کورونا ویکسین کی دوسری خوراک لیے ہوئے 8 ماہ یا اس سے زیادہ گزر گئے ہوں۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق بیان میں کہا گیا 1 فروری سے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں داخلے کی بنیادی شرط توکل اپلیکیشن میں امیون ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے وزارت داخلہ نے بیان میں کہا تھا کہ 1 فروری 2022 سے اگر کورونا ویکسین کی دوسری خوراک پر 8 ماہ گزرنے پر بوسٹر ڈوز نہ لگوائی گئی تو توکل اپلیکیشن میں امیون کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں مختلف مقامات میں داخلے اور پروگرام میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ توکل اپلیکیشن میں محسن کا سٹیٹس جن پروگراموں میں شرکت اور داخلے کے لیے ضروری ہے ان میں اقتصادی، تجارتی، ثقافتی، سیاحتی سرگرمیاں اور کھیلوں کے تمام پروگرام شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا کسی بھی ثقافتی تقریب یا علمی یا سماجی یا کسی بھی انٹرٹینمنٹ پروگرام میں شرکت پر پابندی ہوگی۔ کسی کام سے کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ادارے میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ ہی ہوائی سفر کر سکتے ہیں اور نہ ہی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پابندی سے وہ کیٹیگری کے لوگ مستثنیٰ ہوں گے جن کے لیے توکلنا اپلیکیشن میں محسن کے لیے جو ریکارڈ کے لیے ویکسین لینا ضروری نہیں۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے تمام لوگوں کو پھر سے ہدایت کی ہے کہ وہ کورونا SOPs کی پابندی کریں۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں گے وزیر صحت کی زیر صدارت اجلاس اومیکرون کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی عرب میں کووڈ-19 کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری حفاظتی تدابیر پر معمور کمیٹی کا اجلاس وزیر صحت فہد الجلاجر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں 25 سرکاری اداروں کے نمائندے شریک ہوئے۔ شرکاء نے ملک میں کورونا وائرس کی تازہ صورتحال کا ہر پہلو سے جائزہ لیا، وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے درکار SOPs کی اہمیت اور ضرورت پر غور کیا۔ سرکاری پریس ایجنسی کے مطابق اجلاس نے شرکاء نے نئے کورونا وائرس اومیکرون سے پیدا ہونے والی صورتحال اور وائرس میں ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ کمیٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ تمام ادارے وبا کی نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے اپنے دائرے میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور پہلے سے منظور شدہ SOPs پر عمل کرتے رہیں۔ کمیٹی نے زور دیا تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ویکسین کی ڈوزز جلد سے جلد حاصل کریں، کورونا SOPs کی پابندی کریں اور بیرون ملک سے آنے والے ہوٹل قرنطینہ اور کورونا ٹیسٹ کے نظام الاوقات پر عمل کریں۔ شہری اور غیر ملکی بغیر لائسنس یافتہ عمرہ ٹور آپریٹر سے خبردار رہیں۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے خبردار کیا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم بغیر لائسنس مقیم غیر ملکی جو بغیر لائسنس یافتہ عمرہ ٹور آپریٹر ہیں ان سے خبردار رہیں، ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کریں۔ اگر بغیر لائسنس یافتہ ٹور آپریٹر عمرہ پروگرام کے لیے رابطہ کریں تو وزارت کو آن لائن اطلاع دیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کیونکہ سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے دھوکہ دہی پر مبنی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں
کہ ان کے پاس عمرہ پروگرام ہے جن کے ذریعے وہ لوگوں کو لے کر جائیں گے، تو ان کا کہنا تھا ان کے پاس کوئی اجازت نامہ نہیں، ان سے خبردار رہا جائے، ان کے کسی قسم کے اشتہار پر کوئی رد عمل نہ دیا جائے۔ ابشر کے ذریعے اب سعودی عرب آمد کا اندراج بھی ممکن ہے۔ ای پلیٹ فارم ابشر کے ذریعے آپ سعودی عرب آمد کا اندراج بھی آن لائن کر سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق نئی سسٹم کے تحت سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اور وزٹ ویزوں پر آنے والے سعودی عرب آمد سے کم 72 گھنٹے پہلے کورونا سے متعلق صحت معلومات کا آن لائن اندراج کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر امیگریشن کی کارروائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، ابشر نے توجہ دلائی کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ سعودی شہریوں کے ساتھ آنے والا گھریلو عملہ ہو، چاہے ویکسین یافتہ وزٹر ہو، علاج کے لیے آنے والے، اس کے علاوہ مقیم غیر ملکی، اقامہ والے، بغیر ویکسین والا، تمام لوگ انہوں نے کہا کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابشر کے مین پیج پر جائیں، اس کے بعد قدوم پر کلک کریں۔ قدوم پلیٹ فارم پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو آپشنز آئیں گی اس کا ڈیٹا فل کریں، آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی، تو آپ کو امیگریشن کے لیے لمبی کارروائی نہیں کرنا پڑے گی۔ دوسری طرف ہم اپڈیٹ پر بات کریں گے، بیرون ملک موجود ہوں، اقامہ ایکسپائر ہونے والا ہے، مفت توسیع کب تک ہوگی؟ سعودی اعلیٰ قیادت کی جانب سے پاکستان، انڈیا سمیت 6 ممالک سے سفری پابندی ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی مذکورہ ممالک میں رہنے والے اقامہ ہولڈرز کے اقاموں اور خروج کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک توسیع کرنے کے احکامات پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اقاموں اور خروج کی مدت میں توسیع کے حوالے سے جوازات کے ٹویٹر پر کئی لوگوں کی جانب سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے ایک شخص کا کہنا تھا کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اقامہ چند دن میں ایکسپائر ہو جائے گا، کیا ملنے والی شاہی رعایت کے تحت اقامہ تجدید ہوگا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ پابندی والے ممالک میں گئے ہوئے اقامہ ہولڈرز کی سہولت کے لیے ان کے اقامے اور خروج کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک توسیع کر دی جائے گی۔ اعلیٰ قیادت کی جانب سے اقاموں اور خروج کی مدت میں توسیع کے احکامات صادر ہونے کے ساتھ ہی جوازات اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون اور اشتراک سے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے، اقاموں اور خروج کی مدت میں توسیع مرحلہ وار طریقے سے کی جا رہی ہے، تاہم یہ عمل باری باری کیا جائے گا، اس لیے وہ لوگ جو تاحال اپنے ملک میں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ وہ انتظار کریں، ان کی باری آنے پر ان کا اقامہ اور خروج کی مدت میں توسیع ہو جائے گی۔ خروج نہائی کے حوالے سے بھی ایک شخص نے دریافت کیا، خروج نہائی ویزا جاری کرانے کے بعد فلائٹوں کی پابندی کے باعث وطن نہ جا سکنے پر کیا کیا جائے؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزا لگانے کے بعد اگر کسی وجہ سے استعمال نہ کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو مدت ختم ہونے سے پہلے کینسل کرایا جائے، ورنہ جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ واضح رہے، خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ ویزے کے اجراء کے بعد اسے 60 دن کے اندر استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے، ورنہ اس کو کینسل کرانا چاہیے، اور کینسل کرانے کے لیے کارکن کا اسپانسر جو ہے اسے اپنے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے کینسل کرا سکتا ہے۔ فائنل ایگزٹ کو کینسل کراتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اقامے کی مدت باقی ہونی چاہیے۔ اگر اقامہ کی مدت ختم ہوگی ہے تو فائنل ایگزٹ کینسل کرانے کے فوری بعد اقامے کو بھی تجدید کرانا ہوگا۔ قانون کے مطابق اقامہ ایکسپائر ہونے پر پہلی بار 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے، دوسری بار 1000 ریال اور تیسری بار سیدھا آپ کو آپ کے ملک کے لیے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تبوک میں گاڑی میں رکھا گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا، ڈرائیور زخمی۔ سعودی عرب کے شہر تبوک میں گاڑی میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ دھماکے سے گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے جبکہ دروازے بھی متاثر ہوئے۔ سعودی اخبار اوقات کے مطابق تبوک شہر میں ایک گاڑی میں رکھا گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے گاڑی کو کافی نقصان پہنچا، جبکہ ڈرائیور شیشے کے ٹکڑے لگنے سے زخمی بھی ہو گیا۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز 29 رہ گئے، مزید 2 اموات۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ ہفتہ 3 نومبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے۔ ہفتہ کو سرکاری خبرساں ایجنسی ایس پی نے وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 29 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 21 افراد صحت یاب ہوئے۔ نئے کیسز میں ریاض میں 9، جدہ میں 7، مکہ میں 3، طائف میں 2 اور زہران میں 2 کیس سامنے آئے۔ دیگر شہروں میں ایک نیا کیس ریکارڈ کیا گیا۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 2 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8842 ہو گئی ہے۔ جعلی بازو پر ویکسین لگانے کی کوشش میں اطالوی شہری گرفتار ہو گیا۔ کورونا سے بچنے کے لیے اور جعلی ویکسین سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ایک اطالوی شہری نے جعلی بازو پر ویکسین لگانے کی کوشش کی، تاہم اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ فرانسیسی خبرساں ادارے کے مطابق 50 سال کا اطالوی شہری ویکسین لگائے بغیر ویکسین سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور آپ کو بتاتے چلے حکام کا کہنا ہے کہ شمال مغرب میں ہی اٹلی میں اطالوی شہری جب ویکسین لگانے کے لیے پہنچا تو اس نے اپنے بازو پر سلیکون لگایا ہوا تھا، تاہم وہ نرس کو چکمہ نہ دے سکے اور ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اٹلی کے روزنامے لا ریپبلکا سے بات کرتے ہوئے
नर्स ने बताया कि जब उन्होंने उस शख्स की आस्तीन ऊपर की तो उनको महसूस हुआ कि उनके बाजू की जिल्द असली नहीं है। उन्होंने जो है कोरोना वायरस के आपको बताते चलें, इटली में केसेस जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। 16,840 बाजू पर वैक्सीन लगाने का वाक़या जो है ऐसे वक्त में सामने आया जब लोगों के लिए कवानीन को सख्त किया जा रहा है जिन्होंने अभी तक कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं लगवाई। सऊदी नर्स ने ट्रैफिक हादसे के जो ज़ख्मी थे उनकी ज़िंदगियां बचा ली। सऊदी अरब की सबिया कमिश्नरी में सऊदी नर्स नौफ ओसासी से एक शाहराह पर ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी होने वाले लोगों की बर वक्त मदद करके उनकी ज़िंदगी बचाई। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी नर्स नौफ ने बताया कि वह ड्यूटी के बाद रात के वक्त घर पहुंची। इसी दौरान एक्सीडेंट की इत्तला मिली, फ़ौरन ही घर से निकल पड़ी और हलाल अहमद की इमदादी टीम से पहले जय वकुआ पर पहुँच गई। उन्होंने बताया कि 4 लोग ज़ख्मी थे। सर में चोटें आने की वजह से उनकी हालत नाजुक थी। उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद देगी और 4 ज़ख्मियों में से एक हस्पताल पहुंचकर चल बसा, जबकि 3 ज़ख्मी जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी वो ज़ेरे इलाज हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।